بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے نئی سفری ہدایات جاری کر دی ہیں جو آلریڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کر چکا ہوں، لیکن گاکا کی جانب سے جو سرکولر جاری ہوا ہے اس میں تمام ڈیٹیل ایک بار پھر بتا دی گئی ہے، اور اس سرکولر کے اندر وہ تمام چیزیں بھی ڈسکس کر دی گئی ہیں جو سوالات ابھی بھی آپ کے ذہن میں باقی تھے۔ کن لوگوں کو پی سی آر کروانا ضروری ہے، کن لوگوں کو ابھی وداؤٹ بوسٹر سفر کی اجازت نہیں ہے، ایج لمٹ کیا ہے، اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ٹائم پیریڈ کیا ہے، اگر ویکسین لگوائی ہوئی ہے کرونا ہو گیا تو ٹائم پیریڈ مختلف ہے، اور اگر ویکسین نہیں لگوائی ہوئی اور کرونا ہو گیا تو پھر سعودی عربیہ میں انٹری کے لیے ٹائم پیریڈ مختلف ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سرکولر ہے، یہ 3/2/2022 کو یہ جاری کیا گیا ہے گاکا کی جانب سے، اور اس میں تمام جو ایئر لائنز ہیں ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس میں سبجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپڈیٹ ٹریول پروسیجر ٹو اینڈ فرام کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ کے لیے آپ سفر کر رہی ہیں یا پھر آپ سعودی عربیہ سے سفر کر رہی ہیں، یعنی سعودی عربیہ سے آپ باہر جا رہے ہیں یا پھر سعودی عربیہ کے آپ اندر انٹر ہونا چاہ رہی ہیں، تو تمام ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر ریفرنس دیا گیا ہے آرٹیکل نمبر 23 کا، اور یہاں پر جو انسٹرکشنز ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو ہدایات جاری کی گئی ہیں یہاں پر بہت ہی اہم ہے کہ ایئر لائن مسٹ ویریفائی دیٹ سعودی سٹیزن ڈپارٹنگ فرام دا Kingdom have received the booster dose of the COVID-19 vaccination for those who have spent 3 months receiving the second dose۔ میں آپ کو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایسے تمام سعودی شہری اگر وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہونا چاہ رہی ہیں تو اور ان کو سیکنڈ ڈوز لگوائے ہوئے 3 منتھ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، یعنی سیکنڈ ڈوز لگوانے کے بعد 90 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ان کے لیے بوسٹر ڈوز ضروری ہے۔ اگر وہ بوسٹر ڈوز نہیں لگوائیں گے تو سعودی عربیہ میں ان کی انٹری نہیں ہوگی، یہ کہا گیا ہے اسپیشلی سعودی شہریوں کے لیے۔ لیکن جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں یہاں پر غیر ملکیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ ایئر لائن مسٹ انشور دیٹ آل پیسنجرز، بہت ہی اہم یہ فقرہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو پیسنجر ہیں، تمام جتنے بھی مسافر ہیں انکلوڈنگ سعودی سٹیزنز، ان میں سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ یہاں پر اس پیراگراف میں سعودی شہریوں کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ تمام مسافر جن میں سعودی شہری بھی شامل ہیں coming to the kingdom regarding of their immunization status hold a valid negative PCR۔ آپ کے پاس نیگیٹو پی سی آر کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نیگیٹو پی سی آر کرواتے تھے، نیگیٹو ہوتا تھا تو آپ سفر کر پاتے تھے، لیکن ابھی اس میں جو اہم چینجنگ کر دی گئی ہے وہ ہے 48 گھنٹے کی۔ اگر آپ کا جو پی سی آر ہے 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا ہوگا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اگر میں اسپیشلی پاکستان کی بات کر لوں تو سعودی عربیہ سے پاکستان آپ انٹر ہوتے تھے تو پاکستان کا جو رول ہے وہ 48 گھنٹے کا ہے، یعنی آپ پاکستان انٹر ہو رہے ہیں تو 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا پی سی آر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان کسی بھی ملک سے آپ سعودی عربیہ کا سفر کرنا چاہ رہی ہیں تب بھی آپ کا پی سی آر 48 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، ادروائز آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ اسی طرح یہاں پر بچوں کی ایج لمٹ کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر بچوں کی جس کی ایج 8 سال سے کم ہے اس کے لیے پی سی آر ضروری نہیں ہے، 8 سال سے عمر زیادہ ہے تو اس کے لیے پی سی آر ضروری ہے۔ دوبارہ یہاں پہ دہرا دیتا ہوں، بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جو بوسٹر ڈوز ہے وہ سعودی شہریوں کے لیے ضروری ہے، وہ غیر ملکیوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پہلے پیراگراف میں یہاں پہ بتا دیا گیا ہے، جبکہ پی سی آر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، صرف 8 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن پی سی آر کے یہاں پہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے، 48 گھنٹے کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے 72 گھنٹے ہوتا تھا۔ آپ اپنے ملک سے فلائٹ لے رہے ہیں تو میکسیمم آپ کی فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے آپ نے پی سی آر کروانا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر جو نیکسٹ پیراگراف ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایسے تمام سعودی شہری جن کو اگر کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے ان کو کرونا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یہاں پہ لمٹ بتائی گئی ہے کہ وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک سعودی شہری اس وقت دبئی میں موجود ہے اور اسے کرونا ہو گیا ہے، کرونا ہونے کے بعد یہاں پر 2 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں۔ اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے، فلی ویکسینیٹڈ ہے، اس نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، ایسی صورت میں وہ 7 دن دبئی کے اندر ہی گزارے گا، اس کے بعد سعودی عربیہ میں وہ انٹر ہو پائے گا۔ اور ایسا سعودی شہری جس کا ٹیسٹ پی سی آر پازیٹیو آ گیا ہے، اس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا اور اس وقت فار ایگزامپل وہ بحرین میں موجود ہے، تو وہ اگلے 10 دن بحرین کے اندر ہی گزارے گا، 10 دن کے بعد وہ انٹر ہو سکے گا سعودی عربیہ میں اگر وہ نان ویکسینیٹڈ ہے، اور ویکسینیٹڈ کے لیے 7 دن ہے۔ اسی طرح تمام ایسے غیر ملکی جن کو اگر اپنے ملک میں رہتے ہوئے آپ کا جو
टेस्ट है, PCR है, वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपको मिनिमम 14 दिन अपने मुल्क में गुजारने होते हैं। ये जो शराइत हैं ये सऊदी शहरियों के लिए हैं। आपके लिए 14 दिन का टाइम है, 14 दिन आप अपने मुल्क में गुजारेंगे। अपने मुल्क में 14 दिन गुजारने के बाद फिर आप नया PCR करवाएंगे, फिर आप नया अपना पूरा प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में एंटर हो पाएंगे। इस पर जो अमल दरामद होने जा रहा है वो है 9 फरवरी 2022 को रात 1 बजे से इस पर अमल दरामद स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद पांचवा और अहम नुक्ता यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से हिदायत हैं, फॉर एग्जांपल सोशल डिस्टेंस है, मास्क का लिहाज है, नेगेटिव PCR है, इसके साथ आपका वैक्सीनेटेड होना और तमाम जितनी भी शराइत हैं वो उन तमाम शराइत पर अमल दरामद करना हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर कोई इसमें फ़ेल हो जाता है, कोई भी बंदा क्वारंटाइन की वायलेशन करता है, कोई भी बंदा किसी भी किस्म की कोई गलती करता है, वायलेशन करता है, उसकी सज़ाओं से भुगतना होगी। इवन कि अगर कोई एयरलाइन भी गलत बंदा लेके आ जाती है तो ऐसी सूरत में एयरलाइन को भी जुर्माना हो जाता है। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।